الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ یہی تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ہے۔ اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا، اس کے احکامات پر سر تسلیم خم کر دینا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہے۔ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے تابع ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے سب چار و ناچار اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اور سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 83۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیے، بولنے کے لیے زبان دی، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے اور چلنے کے لیے پاؤں دیے، بے شمار نعمتوں سے نوازا، رزق عطا کیا، انسان کے لیے کائنات کی ہر چیز پیدا کی اور بغیر عوض کے سب کچھ عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے، اس کی منہیات سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، پھر اگر تم نے اعراض کیا تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ تو بس صاف صاف پہنچا دینا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 92۔ انسان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں کہ جو چاہے اور جیسے چاہے کرتا رہے، بلکہ وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو، ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے۔ اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ منمانی زندگی گزارنا، جو جی میں آئے کرتے رہنا، خواہشات کے پیچھے پڑ جانا، اس سے تو کانوں اور دل پر پردہ پڑ جاتا ہے اور یہ زندگی تو سعادت والی زندگی نہیں ہوتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔